دوستو 10 محرم الحرام کا دن، کربلا کی تپتی ریت اور سورج اپنی آب و تاب پر قہر کی گرمی اور امام علی مقام کے رفقا، آپ کے ساتھی، بھائی بھتیجے بانجے ایک ایک کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، امام علی مقام پر قربان ہو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا صبر و تحمل، اللہ اکبر، اتنا کچھ قربان کر دیا، امام کے لبوں پر پھر بھی الحمدللہ، ناز کے پالوں کو قربان کر دیا اور شکر الہی بچا لائے۔ فاقوں پر فاقے، پانی کا نام و نشان نہیں، بھوکے پیاسے فرزند تڑپ تڑپ کر جانے دے چکے ہیں۔ جلتی ریت پر فاطمی نو نہال، ظلم و جفا سے ذبح کیے گئے، عزیز و اقارب، دوست احباب شربت شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلہ میں سناٹا ہو گیا ہے، جس کا کلمہ تسکین دل و راحت تھا، وہ نور کی تصویر شہزادہ علی اکبر خاک و خون میں خاموش پڑے ہیں۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑوں سے لے کر بچوں تک سب مبتلا مصیبت تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، شیر خوارگی کا عالم ہے، پیاس سے بیتاب ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ اس چھوٹے بچے کی خشک زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی سوکھی زبان دکھلاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہی لا کر دیتے تھے، میری اس بے بسی کے وقت بھی مجھے پانی یہی دیں گے۔ چھوٹے بچے کی بیتابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بیتابی دیکھی نہیں جاتی، آپ اسے گود میں لے جائیے اور جا کر ان ظالموں کو دکھائیے، شاید اس ننھی جان پر کچھ رحم آئے، اس کو چند قطرے پانی دے دیں۔ یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے، نہ میدان میں جانے کے لائق ہے، اس سے ان بدبختوں کو کیا عداوت ہوگی۔ حضرت امام اس چھوٹے نور نظر کو سینے سے لگا کر دشمنوں کی فوج کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور بے وفائی اور ظلم و ستم کی نظر کر چکا ہوں، اب اگر تمہاری آتش بغض ابھی بھی جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی دیکھو اور کچھ اگر تمہارے دل میں رحم ہے تو اس کا حلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی ہی دے دو۔ جفاکاران سنگ دل، ان بدبختوں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے امام پانی کے لیے سوال کر رہے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے امام تو
شاید پریشان ہو گئے تھے اور پانی کا معاذ اللہ استغفر اللہ سوال کر رہے تھے، نہیں، میرے امام کا اشارہ ہوتا فرات کی اوقات کیا، فرات چل کے ان کے قدموں میں آتی، لیکن میرے امام یہاں اتمام حجت کرنا چاہ رہے تھے۔ کربلا کے سارے واقعہ میں جہاں پر بھی آپ نے کہیں خطبہ دیا، جہاں پر بھی آپ نے کچھ کہا، تو یہ اتمام حجت کے لیے تھا، کل کو ان بدبختوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی بہانہ نہ رہے۔ تو یہ بھی اتمام حجت کی ہی ایک کڑی تھی۔ آپ نے کہا اگر تمہارے دل میں تھوڑا بھی رحم ہے تو اس بچے کا حلق تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی دو۔ ان بدبختوں کو رحم تو نہ آیا، بجائے پانی دینے کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو کہ شہزادہ علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں جا کے لگ گیا۔ حضرت امام نے وہ تیر کھینچا، شہزادہ علی اصغر نے حضرت امام کی گود باہوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان ہے کہ ان سیاہ دلوں کو شاید اس بچے پر رحم آ گیا اور تھوڑا پینے کے لیے پانی دے دیا ہو، لیکن جب حضرت امام اس ننھے سے پھول کو لے کر خیمہ میں آئے اور ان کی والدہ نے جب پہلی نظر میں دیکھا کہ بچہ پرسکون ہے، حرکت نہیں کر رہا، پہلے تو پیاس کی شدت سے ننھا علی اصغر تڑپ رہے تھے، اب دیکھا حضرت امام نے باہوں میں اٹھایا ہوا ہے لیکن شہزادے کوئی حرکت نہیں کر رہے۔ ان کے دل میں گمان ہوا شاید بدبختوں نے تھوڑا پانی دے ہی دیا، اس ننھی جان پر رحم کیا، کیونکہ سکون کا عالم ہے، وہ نہ تو اضطراب اور بے قراری سے تڑپ رہے ہیں، بالکل ساکت ہیں۔ حضرت امام سے دریافت کیا کہ کیا علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی مل گیا؟ حضرت امام نے فرمایا علی اصغر بھی ساقی کوثر کے جام رحمت سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے، یعنی ننھا علی اصغر بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ خیر بانو، اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی ہے۔ رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں حضرت امام آپ کے ساتھیوں نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا، مولا تو انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنانے لگا ہے؟ تو فرمایا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب فرشتوں پر یہ راز جو ہے ظاہر ہوا کہ فرشتوں تم تو اعتراض کر رہے تھے، اب پتہ چلا کہ اللہ نے کسے تخلیق فرمایا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو ننھا سا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ حضرت امام کے صدقے میں ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل شہادت امام اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔